وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سمیت خیبر پختونخوا کے 5 MPs اشتہاری قرار دیے گئے ہیں۔ مینا خان، امجد علی، شفیع اللہ جان اور اقبال آفریدی کے بھی اشتہار شائع کیے گئے ہیں۔ پانچوں ملزمان کو CDD اسلام آباد کے 2 مقدمات میں اشتہاری قرار دیا گیا ہے۔ اشتہار کے ذریعے 30 روز کے اندر عدالت میں پیش ہونے کا حکم بھی جاری کیا گیا۔ جی بتائیے نہیں۔ بالکل، یہ عدالتی کارروائی جو ہے یہ 4 تاریخ کو ہوئی تھی اور حکم دیا گیا تھا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ اس پر جو ہے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سمیت خیبر پختونخوا کے 5 MPs جو ہیں ان کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے۔ مینا خان، امجد علی، شفیع اللہ جان اور اقبال آفریدی کے نام بھی اشتہار میں شامل کیے گئے ہیں اور اشتہار جاری کر دیا گیا۔ پانچوں ملزمان کو CTD اسلام آباد کے 2 مقدمات میں اشتہاری قرار دیا گیا ہے۔ ملزمان کو اشتہار کے ذریعے 30 روز کے اندر جو ہے وہ عدالت کے اندر پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ 30 دن تک پیش نہ ہوئے تو قانونی کارروائی کی جائے گی، یہ اشتہار میں کہا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے دونوں معاملات پہ تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ نہیں، جسٹس طارق جہانگیری ڈگری کیس وفاقی آئینی عدالت پہنچ گیا ہے۔ جسٹس جہانگیری نے ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس قابل سماعت قرار دیا تھا۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ عامر بلوچ ڈیٹیلز دیں گے۔ جی عامر۔ یہ دیکھیں، وفاقی آئینی عدالت میں جو جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں، انہوں نے کیس قابل سماعت ہونے کا جو فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ چیلنج کیا ہے، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس قابل سماعت قرار دیا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے، یہ اپیل میں انہوں نے موقف اختیار کیا اور استدعا کی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ ریٹ پٹیشن کو قابل سماعت قرار دینے سے قبل ان فریقین کو بھی سنا گیا جو فریق ہی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مجھے ریٹ پٹیشن کے جو قابل سماعت قرار دینے سے قبل سنا ہی نہیں گیا اور شواہد ریکارڈ کیے بغیر LLB ڈگری کا معاملہ ہائی کورٹ نہیں دیکھ سکتی۔ انہوں نے یہ بھی اپنے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ ڈگری کی جانچ جو ہے وہ ٹرائل کورٹ شواہد ریکارڈ کر کے ہی کر سکتی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ شواہد ریکارڈ نہیں کر سکتی۔ یہ ان کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے۔ اور جو جسٹس طارق محمود جہانگیری ہے، انہوں نے یہ کہ جو کیس ہے وہ عدالت جو وفاقی آئینی عدالت ہے اس میں یہ چیلنج کیا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا۔ جی اچھا، صحیح ہے۔ عامر ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ ناظرین کو ایک اور خبر سے آگاہ کرتے چلیں، آپ کو بتائیں کہ وفاقی آئینی عدالت میں فوراً کوٹا پر میڈیکل کالجز میں داخلے کے بعد پاکستانی کرنسی میں فیس جمع کروانے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ وفاقی آئینی عدالت نے سندھ کے میڈیکل کالجز طلبہ کی درخواستیں خارج کر دی ہیں۔ جی عامر۔ یہ دیکھیں، جو فارن کوٹا پر میڈیکل کالج میں داخلے کے بعد پاکستانی جو کرنسی ہے اس میں فیس جمع کرانے کا جو معاملہ تھا، اس حوالے سے جو وفاقی آئینی عدالت انہوں نے سندھ کے جو میڈیکل کالج ہیں ان کے طلبہ کی جو درخواستیں ہیں وہ خارج کر دی ہیں، اور طلبہ کی جانب سے جو وکیل ہیں شہاد سرکی وہ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے موقف اختیار کیا کہ طالب علموں کو خود یونیورسٹی نے اوورسیز کوٹے میں داخلہ دیا۔ طلبہ کی جو ساری تعلیم ہے وہ پاکستان کی تھی، PMDC نے شوکاز جو کیا ہے وہ طلبہ کو دینے کی بجائے آویزاں کر دیے گئے، ان کو پرسنل نہیں دیے گئے۔ انہوں نے یہ بھی موقف اختیار کیا کہ یونیورسٹیوں نے طلبہ کو زبردستی فارن کوٹا پر ڈالا، غلط کوٹا پر داخلہ میں اسٹوڈنٹ اور طلبہ دونوں شامل ہیں۔ یونیورسٹی کی جو غلطی ہے اس کی سزا طالب علموں کو نہیں دی جا سکتی، طالب علموں کو صرف دوسری یونیورسٹی سے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی جو PMDC کے وکیل ہیں ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا، طالب علموں کو اوورسیز کوٹے پر داخلہ اپلائی کیا گیا تھا ان کی جانب سے، اور یہ جو کیس ہے اس حوالے سے جو آئینی عدالت ہے عدالت نے فیصلہ جو ہے وہ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ برقرار رکھتے اپیل ان کی خارج کی۔ ہائی کورٹ نے جو طلبہ کی جو ریٹ تھی وہ بھی ہائی کورٹ نے بھی خارج کر دی تھی، جس کے بعد جو یہ کیس سپریم کورٹ میں آیا تو سپریم کورٹ کے بعد یہ آئینی عدالت کو ٹرانسفر ہوا۔ صحیح، عدالتی کارروائی کے حوالے سے آپ نے بتایا۔